السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ آج ہم خواب میں جنت کو دیکھنے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے، مختلف پھلوں کو تناول کرنے، حاصل کرنے اور جنت سے نکالے جانے کی تعبیرات لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر جنت کو دیکھنا اس کی 9 تعبیرات ہیں۔ یا اس سے مراد علم ہوتا ہے، یا زہد ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، خوشی اور مسرت ہوتی ہے، بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے، امن و اطمینان ہوتا ہے، جنت کو دیکھنا خیر و برکت کی علامت ہوتا ہے، نعمت کے حصول کی علامت ہوتا ہے اور سعادت و نیک بختی کی علامت ہوتا ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جنتی فرشتے کو دیکھا کہ وہ اس سے خوش و خرم ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی خوش و خرم زندگی بسر کرے گا، نعمت حاصل کرے گا، یا کسی بادشاہ سے، کسی وزیر سے دولت کا حصول ممکن ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا وہ بلند و بالا جگہ پر ہے، گویا کہ جنت یا جنت نما جگہ پر ہے اور وہاں پر خوش و خرم ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ ان قریب کسی امام، کسی عالم، کسی امیر یا کسی وزیر شخص کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا اور یہ اس کی مصاحبت اختیار کرے گا، اس کے علم سے، اس کی دولت سے، اس کے مقام و مرتبہ سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق بات پر ہے اور حق بات پر ہونے کی وجہ سے اس کے معاملات زندگی اور اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ جنت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں کی مرادیں اور کامیابیاں اس سے نصیب ہوں گی اور اس کے ہاتھ سے بہت ساری خیرات اور صدقہ جو ہے وہ ادا ہوگا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اسی طرح جنت کو دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور اہل جنت جیسا ثواب پائے گا۔ اور اگر خواب میں کسی عالم نے جنت کو دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس کے علم سے نفع حاصل کریں گے، اور اگر دیکھا کہ جنت کے میوے تناول کر رہا ہے یا میوے کسی کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سے علم حاصل کرے گا یا کسی کے لیے علم کے حصول کا ذریعہ یا سبب بنے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ جنت میں آگ ڈالی گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باغ میں، اس کے رزق حلال میں حرام کا لقمہ، حرام کا مال شامل ہوگا، اسے اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر دیکھا کہ حوض کوثر پر ہے اور اس پانی کو تناول کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن پر فتح یاب ہوگا اور دشمن پر کامیابی اسے جلد نصیب ہوگی۔ اگر جنت میں دیکھا بہت بڑا محل ہے اور اس محل کے اندر یہ جا رہا ہے، اس محل کے اندر رہائش اس نے اختیار کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اگر اس کا نہیں ہوا تو جلد نکاح ہو جائے گا، اگر گھر کا مالک نہیں ہے تو جلد گھر کا مالک ہو جائے گا، اور اگر یہ آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو مالی اعتبار سے بہت بہتری آنے کی توقع ہے۔ خواب میں جنت کو دیکھنا یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری ہے، یہ علم کے حصول کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کو دنیاوی، دینی، روحانی کامیابیاں نصیب ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری، مسرت حاصل ہونے کی آرزویں پوری ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت میں میوے اور پھل تناول کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس قدر اس کی اچھی اور درست خواہشات ہیں وہ خواہشات بہت جلد پوری ہوں گی اور اس آدمی کو دین و دنیا میں ترقی نصیب ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں حور کو دیکھا، جنتی خاتون کو دیکھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر نزع کا وقت بڑا آسان ہوگا اور اس کی موت بڑے سہل طریقے سے ہوگی، تکلیف اور مصیبت سے اللہ اسے نہیں گزارے گا، موت کے وقت اس کے لیے راحت اور سکون میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ جنت میں مقیم ہے، جنت میں مقیم ہونے کے باوجود یہ جنت میں خوش نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر ویران ہوگا، تباہ و برباد ہوگا،
یہ فساد اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ جنت کے اندر دودھ اور شہد استعمال کرنا دین و دنیا کی راحت نصیب ہونے کی علامت ہے، اور دودھ اور شہد سے منع کیا جانا کہ جنت میں اور اس کو جنت کی نہر سے روکا جا رہا ہے، دودھ اور شہد نہیں پینے دیا جا رہا، یہ اس بات کی دلیل ہے اس کا دین تباہ ہو جائے گا، یہ مذہبی اعتبار سے انتہائی پسماندہ صورتحال اختیار کرے گا اور احکام شریعت پر عمل نہیں کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ جنتی فرشتے نے اسے تھاما ہے اور اسے جنت میں لے کر جا رہا ہے، اور اس کو جا کر اس نے جو توبہ کا درخت ہے اس کے سائے میں بٹھا دیا ہے، تو دلیل ہے کہ اس انسان کو تمام آرزویں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی، تمام خواہشیں اس کی پوری ہو جائیں گی، ہر طرح کی راحت، اطمینان، سکون اور جو شفا ہے وہ اسے نصیب ہوگی، بیماری پاس بھی نہیں پھٹکے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، نظر بد کا شکار نہیں ہوگا، خوف کا شکار نہیں ہوگا، مصائب نہیں آئیں گے۔ تو جنت میں فرشتے کا داخل کرنا اور توبہ کے درخت کے نیچے بٹھا دینا یہ راحت اور اطمینان کے حصول کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے لیکن جنت کو بند کر دیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر دیکھے کہ یہ جنت کے پاس ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا، اس کو واپس آنا پڑا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موت کی بیماری میں، مرض الموت میں مبتلا ہوگا لیکن جلد شفا پا جائے گا۔ اور اگر یہ جنت کے دروازے کے پاس گیا اور دروازہ اس کے لیے کھل گیا، تو اگر یہ بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھنا، انعامات کو دیکھنا، محلات کو دیکھنا، مال و دولت کو دیکھنا، نہروں کو دیکھنا، اور جنت کی آرائش و زیبائش کو دیکھنا، جنت کی خوبصورت باغات کو دیکھنا، اور جنت کی جمی نعمتوں کو دیکھنا، حوروں کو، غلمان کو دیکھنا، جنت کے دروازے کو دیکھنا، جنت کی چھت کو دیکھنا، ان تمام کی تعبیرات علماء نے درج ذیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس سے مراد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اعمال صالحہ ہے، نیز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اسے یقیناً جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی جنت میں داخل ہونے، جنت سے نکالے جانے، جنت میں جگہ پانے، جنت کی نعمتوں کو ملاحظہ کرنے اور فرشتے کے ساتھ جنت میں داخل ہونے، حوروں غلمان کو دیکھنے کی تعبیرات۔ ان قریب انشاءاللہ ہم نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔